اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. چلیے جی، سورہ عنکبوت ہے اور آیا نمبر 15 پہ چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی 14 پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بتایا تھا کہ وہ 950 سال رہے، یعنی تبلیغ کی انہوں نے، اور پھر جب بھی لوگ نہیں مانے تو پھر طوفان نے آ پکڑا. آیا نمبر 15 پہ چلتے ہیں. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، یعنی بیچ کی سٹوریز ہم نے دوسری صورتوں میں پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کتنی وہ ڈیٹیل، کیونکہ کافی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کا ذکر آیا ہے. تو ان کو نجات دی اور ہم نے کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے 80 جو ایمان والے تھے ان کو نجات دی، یعنی کہ ایمان والے بچا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور جو نافرمانبردار تھے وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اور جو کشتی کو نشانی بنایا، یا ادھر یہ ہے کہ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پہ جوتی پہ کشتی اتری تھی تو وہ ایک نشانی ہے، یا تو وہ بات ہے، یا پھر نشانی یہ بنایا کہ جب ان کا پروفٹس کا بار بار ذکر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ دیکھو جو پہلی قومیں جو نافرما بردار تھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں قصہ جو بار بار پروفٹس کے قصے آ رہے ہیں، اور یہ اولو العزم پروفٹس میں سے ہیں. اولو العزم 5 پروفٹ تھے، پتہ ہی ہوگا آپ کو، جو حضرت ابراہیم ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان کو اولو العزم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایکسٹرا آرڈینری تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بیسیکلی لیسن یہ آتا ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے اور انہوں نے 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، کتنی جنریشن گزر گئی ہوتی ہیں، اکیلے بھی مطلب وہ انف تھے، اپنے حق پہ کھڑے ہوئے تھے. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ساروں کو ساتھ لے کے چلیں، اگر اس کو برا لگ جائے گا، اس کو برا لگ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر حق کی بات ہے نا، بھلے اکیلے بھی آؤ. پیچھے ہم آیات کئی صورتوں میں پڑھتے ہیں جس میں ماں باپ کی فرمانبرداری کا بھی بہت ذکر ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا احکامات کا، اور وہ آپ کو کچھ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں جس میں شرک آ جاتا ہے یا کچھ ایسی نافرمانبرداری آ جاتی ہے، تو پھر وہ آپ اس کو اوبے نہیں کر سکتے. تو پہلے حق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اسی لیے جو آگے ہم حضرت ابراہیم کا بھی قصہ پڑھیں، ان کے تو والد ہی ان کے خلاف تھے، تو بھی انہوں نے حق کی وجہ سے جگہ چھوڑ دی تھی. تو بیسیکلی اگر اس میں جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی لے کے جا رہے ہیں، جو آج بہت زیادہ ہے، تو بھی آپ نے جو ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. دیکھیں ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں دین والوں کا کیا قصہ تھا. اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، اصحاب الکہف جو تھے، جو غار والے لڑکے تھے، تو ان کا کیا معاملہ، وہ ایک ایلیٹ کلاس سے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. لیکن جب وہ کہیں تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، کہیں ایک آیا پھر دوسرا آیا اور بتوں کی پرستش ہو رہی تھی تو اس میلے میں نہیں جا رہے تھے، تو پھر ایک نے بات کی کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح وہ اکٹھے ہو گئے، یعنی دین نے ان کو اکٹھا کر دیا. سوچیں اتنی لگزیریس لائف چھوڑ کے وہ اللہ کے لیے، حق کے لیے اکٹھے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نشانی بنا دی. صرف ان کو ہی نہیں، ایون جو کتا ان کے ساتھ گیا، سوچیں ویسے تو کتا رکھنے سے آپ کے 2 قرات ایوری ڈے، ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، تو تفسیر میں آتا ہے، اور وہ سمجھے آپ 2 قرات ایوری ڈے ختم ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کتنی نیکیاں ہیں ہی، کتنی نیکیاں جو ایوری ڈے آپ اتنی ختم کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی رسپیکٹ دے دی کیونکہ وہ ایمان دین والوں کے ساتھ چل پڑا تھا. تو بیسیکلی اگر حق پہ آپ رہیں گے نا تو اللہ آپ کو نجات بھی دے دے گا اور آسانی اور بچا بھی دے گا. اور یہ بات الگ ہے کہ مشکلات پروفٹس نے بھی بہت اٹھائیں، کیونکہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی مشکلات پہلے بھی پیغمبروں نے بہت اٹھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. آیت نمبر 16 پہ چلیں. اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے. تو یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، اور حضرت ابراہیم کا قصہ یوں ہے کہ جیسے وہ بھی اولو العزم پروفٹس میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کا ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہم بار بار اس لیے بھی پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی تھی کیونکہ ان کی دعا تھی نا کہ میرے بعد بھی میرا ذکر اللہ اچھے اس میں رکھے. تو ہر ریلیجن میں اہل کتاب ہو یا مشرکین مکہ ہے نا، وہ خود کو حضرت ابراہیم کے دین پہ سمجھتے تھے. تو حضرت ابراہیم بھی توحید پہ تھے، حق تھے، حنیف تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اکیلے تھے خاص طور پہ. اور سب سے بڑی بات یہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی، ان کے اپنے جیسے چچا تھے ان کے جو ابو لہب تھے، اور وہ جگہ جگہ جا کے ان کو بدنام بھی کر رہے تھے اور ٹارچر میں بھی شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ جیسے ان کو بھی فیملی نے بالکل بے یار و مددگار کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور پھر انہوں نے پھر بھی اپنا حق کا راستہ نہیں چھوڑا، اور
انہوں نے کیا کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، پیغام توحید کا دیا اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی اگر علم رکھتے ہو. دیکھیں علم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. علم جتنا آپ علم سے خود کو سیکھیں گے نا بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے. اور جب آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں نا تو آپ بہت سی غلطیوں میں سے بچ جاتے ہیں. جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا تو اس میں 4 خطبے ہیں اور 4 ہی سٹوریز ہیں، اور اس میں ایک آیت 104 ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں گم ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ علم نہیں ہوتا نا، جو چیز خالص نیت سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ہونا وہی عمل قبول ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا. اس کے علاوہ جتنا بھی عمل ہے، چاہے کوئی شہید ہوا ہے، کوئی عالم مر گیا یا کوئی لیکن دکھاوے کے لیے کیا، اور یا کسی نے کوئی صدقہ خیرات کیا اور ریاکاری اس کے دل میں ہے کہ میں دیکھو کتنا نیک عمل کرتی ہوں، دعا کہ برائی نیک عمل کرنے سے برائی ہٹ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ باتیں ہیں نا تو پھر وہ آپ کا عمل قبول نہیں ہے. تو اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، لیکن دل میں ہماری یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں دیکھ لے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور لوگ ہماری تعریف بھی کریں کہ ہم دیکھو کتنے نیک ہیں اور دوسرے کیسے ہیں، اور دوسروں کو ڈیگریڈ حقیر بھی سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور عبادت اللہ کی کرو، اور اگر تم اس چیز کا علم رکھتے ہو، یعنی علم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. علم علماء کی اگلے جہاں ڈے آف ججمنٹ میں اتنی اہمیت ہوگی. سوچیں ایسے نہ سمجھیں ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ مولوی ہیں تو بالکل ہی فارغ ہیں، لیکن اگلے جہاں جنہوں نے علم کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، جیلوں تک کیا ہے اور اتنا ٹارچر بھی سہا ہے، تو اگلے جان ان کی اتنی ہوگی تو لوگ حسرت کریں گے اس بات کی کہ کاش ہم عالم ہوتے، کہ اتنا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. سوچیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا ان کو، تو یہ عالم بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم اکیلے تھے، اور پیچھے ہم نے کئی سٹوریز میں پڑھا کہ جیسے ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا اور وہ آگ میں پھینکنے والوں میں بھی ان کا باپ شامل تھا. سوچیں اس سے زیادہ دکھ آپ لے سکتے ہیں جب آپ کے اتنے قریبی ماں باپ سے تو بندہ امید ہی نہیں رکھتا کہ کوئی ایسا غم آپ ان سے لیں گے اس طرح کا کہ وہ آپ کو گھر سے نکال دیں یا وہ آپ کو اس طرح کا ٹارچر دیں. اور ان کے والد اس میں شامل تھے، اور اس کے باوجود ان کا کریکٹر اس طرح کا تھا کہ انہوں نے کوئی ان سے مس بیہیو نہیں کیا اور اچھے طریقے سے ان سے بیہیو کیا، اور اپنا پیغام وہ دیتے رہے اور علم کرتے رہے. اور اسی لیے جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اس میں جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ تو مرے وہ کیسے زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو برڈز کا بتایا تھا نا، تو وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا، بس وہ اپنی انگزائٹی اپنی اس کو لیے وہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو ہوتا ہے نا آپ کو شوق ہوتا ہے جیسے، تو یہ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بیسیکلی کیونکہ وہ علم رکھتے تھے، اور جب آپ علم رکھتے ہیں قرآن کا تو بہت سی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. اب ہم جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، بھلے ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ پتہ ہونا بھی ایک بہت میجر بات ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کہاں پہنچیں گے، جب پتہ ہوگا تو پھر ہی آگے اس کے چلیں گے نا آپ. اور ہمیں لگتا ہے ہمارے بغیر جی دنیا نہیں چل سکتی. میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی تو ایک عورت بتا رہی تھی کہ ان کی کوئی جاننے والی تھی تو وہ اتنا گھر کا کام کرتی تھی، ایون بچوں کی ٹیوشنیں بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، وہ بھی وہ خود پڑھاتی. جیسے پاکستان کی بات ہے نا، کیونکہ وہاں تو لوگ ٹیوشن سے ہی چلتے ہیں، اور جو ہے مطلب افورڈ کرتے تھے لیکن وہ ہر کام خود کرتی تھی. ان کے ساس سسر ساتھ رہتے تھے، ہینڈی کیپ تھے تو ان کو واک وغیرہ کرا رہی ہوتی تھی. مطلب اتنی بزی تھی کہ ان کو 1 منٹ اپنے لیے نہیں تھا، کیونکہ سارا گھر انہوں نے بہت زیادہ اس میں انگیج ہوئی تھی. اچھی بات ہے، لیکن اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. تو وہ ان کو پھر بریسٹ کینسر ہو گیا، اور وہ اتنی آخری سٹیج پہ ڈاکٹر کے پاس گئی. ظاہر ڈیلے کرتی رہی ہوں گی نا جب ان کو انڈیکیشن بھی ہوگی، تو اتنا زیادہ ڈیلے کر کے جب وہ گئیں اور پھر جلدی فوت ہو گئیں، بالکل آخری سٹیجز پہ تھے، بچے بھی تھے. تو پتہ ہے وہ عورت کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی 40 ڈیز، آپ یقین کریں وہ کہنے لگی 40 ڈیز نہیں گزرے انہوں نے ٹیوشن کے لیے ٹیچر رکھ لیے، انہوں نے نوکر رکھ لیے ہر کام کے لیے، اور جو ساس سسر ہینڈی کیپ تھے ان کے لیے نوکر رکھ لیے، کھانا پکانے والی رکھی. اور آپ کو کیا لگتا ہے شوہر نے دوسری شادی نہیں کی ہوگی؟ سب ختم ہو گیا، سب ریپلیس ہو گیا. تو آپ نا اپنے آپ کو اور دین کے لیے وقت نکالیں. یہ نہیں کہ آپ نے سارا کچھ بھی میں یہ کام کری ہوں وہ کام کری ہوں، نہ قرآن سمجھ رہے. ہمارے پاس صرف قرآن کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ایک قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کا ہمارے پاس ٹائم ہے. تو اس کے لیے نا وقت مینیج کر لیں. تو ہم مینیج کر سکتے ہیں، مینیج کرتے نہیں ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام ایکسٹرا یہ بعد میں کر لیں گے، دنیا کے سارے کام کر لیں گے. دنیا تو ختم ہو جائے گی، پھر آخرت میں کچھ بھیجے گی نہیں، پھر کیا رہ جائے گا. تو اس چیز کے لیے نا علم ضروری ہے، اور علم حاصل کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے. علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ کتنی غلطیاں ہیں. جب اگلے جہان اللہ تعالیٰ کتابیں دے گا، ایون وہ کفار بھی کہیں گے کہ اس میں تو چھوٹی بڑی ہر چیز قرآن میں مینشن ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز ہی مینشن ہو گئی ہے. تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہم کرتے رہے اور ہم نے کیوں نہیں سیکھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دی ہے، ایسے گھروں میں بھی پیدا کیا اور کسی چیز کی مجبوری
مجبوری نہیں ہے ایز سچ. آیا نمبر 17 پہ چلیں. تم اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ بناتے ہو, جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت آپ کس چیز کی کرتے ہیں, بتوں کی, یعنی کہ وہ جھوٹ کرتے ہیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے, مطلب یہ کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ تمہاری روزی کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہے. سو تم اللہ ہی سے روزی مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, یعنی اللہ سے رزق مانگو, اللہ دینے والا ہے, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے. اس صورت میں نا بار بار آپ کیا پڑھیں گے, ترجعون, اور آگے بھی ایک آیت میں آئے گا کہ آپ واپس جانے, بار بار واپس جانے, کیونکہ اس بات کو یاد رکھیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا واپس جانے. دیکھیں جو بندہ امیر ہوتا ہے نا, دولت کا بار بار کیوں آیا, قارون کا بھی اس طرح کے ذکر کیوں آیا, کیونکہ جب وہ دنیا میں اس نے سارا کچھ لگایا جائے تو وہ تو کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ ان کو جہنم کی بات کریں وہ سننا نہیں چاہتے, کیوں, کیونکہ انہوں نے سارے ایفرٹ تو دنیا کے لیے کیے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ ہماری یہ چیزیں تباہ ہو جائیں گی. آپ ان کو کہیں گے, وہ کہیں گے یہ تو درس ہی ایسا دیتے ہیں کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے, کہ آپ کہیں اتنی انہوں نے گھر بنا لیے, اتنے ایفرٹ کر لیے, ساری جوانی اسی چیز میں لگا دی, اور پھر وہ آپ ان کو کہیں گے کہ اللہ کے لیے کام کرو کہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے, سب اللہ تعالیٰ کا, تو وہ سننا نہیں چاہیں گے. وہ کیوں سننا چاہیں گے, انہیں لگے گا یہ تو کہتے ہیں ہماری سارا کچھ تباہ ہو جائے گا, جو ساری زندگی ہم نے اس چیز میں لگا دیا, آپ نے تو ان کا سارا بتا دیا نا کہ آپ نے ساری زندگی ضائع کر دی, تو وہ یہ سننا نہیں اس لیے لوگ چاہتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے, جب یہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ الیہ ترجعون, کہ تم نے مڑ کے واپس اللہ کے پاس آنا ہے, تو بیسیکلی جو رزق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, اور اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے. اور دوسری بات ہے کہ دوسرے سہارے ڈھونڈنا کہ یہ ہمیں رزق دے دے گا, یا بتوں کے پیچھے یا کسی ایسی چیز سے دعائیں مانگنا, وہی بائی پاس میرے ابو نے کرایا لیکن وہ ٹھیک رہے, میرے سسر نے کرایا, فوت ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, جو اللہ نے کرانا ہوتا ہے, مسئلہ وہ نہیں ہوتا ہمیں ہوتا ہے ڈاکٹروں نے صحیح کر دیا یا کچھ کر دیا, وہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں, اور ان بتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ, اور ایک حدیث قدسی ہے, اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں, اور مجھ سے ہدایت مانگو. اور ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں, ہم اتنی دفعہ نمازوں میں پڑھتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نماز میں اتنا سارا رکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ ہمیں مطلب نہیں آتے تو سارے ہم جلدی جلدی پڑھ کے نکل جاتے ہیں, اسی لیے کسی کو کوئی ہدایت پہ صحیح نہیں آ پاتا. اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں غنی کر دوں. تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں نا, رزق دینا, کم ہونا, زیادہ ہونا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے وہ ناشکرے ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جب مرضی وہ چھین لے. ہم نے جب سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ پڑھا ہے, تو وہ ایک امیر آدمی تھا, اور اس نے اپنا ایسا نہیں کہ ایک جگہ رک گیا, پھر وہ ایک سٹی میں گیا, وہاں جا کے اس نے کیا, وہ ہے نا مشرق سے مغرب تک اس نے ٹریول کیا, تو وہاں فتح کیا, پھر آگے کیا. مطلب وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ ایک ہی جگہ رکے رہتے, تو انہوں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ اس سے فائدہ اٹھایا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کووڈ کے معاملات تھے, جو کئی لوگوں کو اتنے بیمار تھے اور وہ بچ گئے, اور کئی بوڑھے تھے بچ گئے, اور کئی لوگ جوان تھے اور وہ فوت ہو گئے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور یہ یاد رکھیں, کچھ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور وہ جیسے ذاکر نائک کہتے ہیں نا کہ مجھے اسرار احمد نے کہا کہ اپنی نیڈز کم رکھیں, جتنے آپ نیڈز کم رکھیں گے نا اتنی طرف ہے. لیکن میں جب چھوٹی تھی نا, میں نے بڑے بڑے گھروں میں رہی ہوں, اور میں نے ساری زندگی ان کو بیزی کس چیز میں دیکھا ہے, شاپنگ میں, یا نوکروں سے یہ چلا گیا وہ چلا گیا, نوکروں میں جھمیلوں میں, مطلب اتنی اس چیز میں انڈلج ہوئے تھے کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ لائف انہوں نے اسی کے گرد ہی کی ہوئی تھی نا. آپ خود کو جتنا زیادہ بڑھا لیں گے چیزیں, اتنی زیادہ آپ کا فوکس ادھر وہ چلا جائے گا. جتنا زیادہ آپ اپنی نیڈز کم رکھیں گے, اتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ بچے گا, اور اتنا زیادہ آپ اللہ کی راہ میں جا سکیں گے. اور اپنے آپ کو دین کی طرف ہم نے علم اسی لیے کہا ہے نا, جتنا تمہیں, اگر تم علم رکھتے, علم اگر آپ رکھتے نا کہ آپ نے جو اللہ کو جواب دینا, تو پھر اپنا ٹائم آپ ایسے ویسٹ نہ کرتے. تو اس لیے آیا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے لٹائے جانا ہے. آیا نمبر 18 پہ چلیں. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بہت سی جماعتیں جھٹلا چکی ہیں, اور رسول کے ذمہ تو بس کھول کر پہنچانا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جھٹلاتے ہو, یعنی کہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ بات نہیں سنتے, حق نہیں سنتے, تو پہلے بھی لوگ ایسے ہی ہیں جو پہلی قوموں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ پہلے بھی لوگ ایسے تھے جنہوں نے جھٹلایا. مطلب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لوگ نہیں جھٹلا لیتے. قومیں عاد دیکھ لیں, قوم سمود دیکھ لیں, حضرت ابراہیم کا دیکھ لیں, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال, تو وہ پہلے بھی لوگ جھٹلاتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پریشان رہتے تھے نا, تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ اگر اگلے نہیں مان رہے تو آپ اس پہ پریشان ہو جائیں کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اور آپ کا یہ جواب ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا کیونکہ آپ چوزن مانے, اور انہوں نے نہیں مانا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اتنے سارے لوگوں کو پیغام دے دے کے اتنے ہلکان ہو
ہو رہے تھے نبی اور پریشان ہو رہے تھے. باقاعدہ جب ولید بن مغیرہ اور کچھ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم ایلیٹ کلاس ہیں اور ہم ان غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال, حضرت خباب سب ہوتے تھے, تو ان کے باقاعدہ آیت اتری ہے کہ آپ جو اللہ کا دن رات ذکر کرتے ہیں نا, جو اللہ کے قریب ہیں, آپ ان کے لیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں, یہ پھر بھی ہدایت دینے والے نہیں. دیکھیے جس نے علم سیکھنا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کرتا. جو اسلام میں یہی تو بیوٹی ہے. ایک بندے کا میں سن رہی تھی, وہ مسلمان ہی اسی چکر میں ہو گیا. اس نے کہا میں جب مسجد گیا میں نے دیکھا کہ مطلب ان کا جو صفائی کرنے والا ہے وہ, اور ان کا جو اتنی کوئی پوزیشن پہ آدمی آیا ہوا سب کٹھے ایک لائن میں نماز پڑھتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا ساتھ والا کرتا کیا ہے. اسلام کی تو بیوٹی اسی چیز میں ہے کہ آپ نے اس چیز میں تھوڑی رکھنا ہے کہ ساتھ والا کرتا کیا. آپ نے دوستیاں بنائیں یا کچھ کریں تو آپ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر تو آپ بالکل ہی دنیا میں انڈلج ہیں. پھر آپ کسی سے نہ رکھ سکتے ہیں, نہ سنسیریٹی کا امید رکھتے ہیں, نہ آپ کسی کو کوئی پیغام دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے آپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کا مقصد کام کیا ہے کہ صرف آپ کو دوائی دینا ہے. آگے آپ دوائی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, یہ کام آپ کا ہے. تو بیسیکلی آپ نے پیغام دے دینا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کا کام ہے نا, اس پہ عمل کرنا اور کرنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں. باقی آگے کا جو معاملہ ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ اب ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آیت نمبر 19 پہ چلیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا, اولم یرو کیفا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے, یہ آخرت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا, کہ کیا اس چیز پہ غور نہیں کیا. پورا پروسیس قرآن میں دیا ہوا ہے کہ کیسے عورت کا پہلے یہ ہوتا ہے, پھر وہ پروسیس ہوتا ہے قرآن میں کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا, جب یہ لفظ ہوتا ہے نا یبدی, تو مسئلہ یہ کہ بالکل اسکریچ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. لیکن جب ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت زکریا کا قصہ رکھا ہے. حضرت مریم کے قصے سے پہلے وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بھی ایک میریکل ہی تھا. حضرت زکریا جو 110 سال کے تھے, اور انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہا میری بیوی تو جیسے ہمیشہ سے بانجھ ہے. مطلب وہ تو اگر ان کا بچہ ہونا ہوتا تو پہلے نہ ہو جاتا. مطلب جو جوانی میں ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ہم سوچتے ہیں جیسے جوان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ پروسیس رکھا ہوا ہے, نہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب ان کو دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ تم حضرت عیسیٰ کے معجزے پہ حیران ہو. حضرت ایکچولی تو حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا اٹس کوائٹ اے معجزہ. حضرت آدم کا پیدا ہونا اس سے بڑا معجزہ ہے نا, ان کے تو کوئی بھی نہیں تھا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا اس طرح مخلوق کو دوبارہ بھی اٹھائے گا. اس مشرکین مکہ کو تھا کہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا. میں کسی کا سن رہی تھی تو وہ ایک ہندو عورت تھی, اس کو یہ مسئلہ تھا کہ مجھے بس یہ اس چیز کو کنفرم کر دیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا. اب آپ اگر اوپن مائنڈ سے سنیں گے نا, مجھے کوئی ڈیسیژن بھی کرنا ہوتا ہے نا تو میری بیٹی کو پہلے ہی ہوتا ہے کہ میں نے نہیں یہ کام کرنا, تو میں اس کو کہتی ہوں دیکھو تم نے استخارہ پڑھا ہے نا, وہ اوپن مائنڈیڈ سے جاؤ. جب اوپن مائنڈیڈ سے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اس چیز میں ڈال دے گا. اس کا استخارے کی دعا میں یہی ہے نا کہ یہ مطلب یہ کام میرے حق میں ہو تو اللہ تعالیٰ کر دے, مطلب میرے حق میں بہتر کر دے. تو اگر بہتر نہیں ہوگا اللہ آپ کو ویسے ہی ہٹا دے گا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا, آپ کو اس چیز پہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ انتہائی آسان ہے. اور یہ سارے پروسیس جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے, ایسے تو پھر مکھی جو شہد کی مکھی جس طرح گھر بناتی ہے اور جس طرح وہ شہد اکٹھا کرتی ہے پھولوں سے, یہ کوئی آسان کام ہے؟ ایک ڈائریکشن سے جاتی ہے آتی ہے, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی سب وہ ہے نا. اسی لیے کہا گیا کہ زمین میں آگے جو آیت آ رہی ہے نا کہ زمین میں چلو پھرو, جب آپ دیکھیں گے نا تو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے کہ یہ تو آپ کہیں گے انسان بنانا یا یہ کرنا یا اس طرح اس کی تخلیق کرنا, یہ ایک کریشن ہے. اور کتنی اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں. اللہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو ملک میں چلو پھرو, پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا. یعنی چل پھر کر زمین میں دیکھو, سیر کریں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا. ہر چیز خود بخود تو پیدا نہیں ہوگی, کس طرح آسمان زمین پتے پھول رنگ بدلتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. تو پھر اللہ آخری دفعہ بھی پیدا کرے گا, یعنی جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ آخری دفعہ بھی پیدا کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت ہے, یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے, یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں شیطان جو ہے نا, اس کا قرآن میں کس طرح سے ذکر ہے, اس طرح سے ذکر ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے دنیا میں رہنا ہے اور یہ چیزیں دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے, آپ یہ رہ جائیں گے. جب آپ وہ دو باغوں والوں کا قصہ پڑھتے ہیں سورہ کہف میں, اور اس میں کیا ہے, اس میں یہی ہے ایک بندہ پہلے تو وہ اس پہ اترا رہا ہوتا ہے. تکبر تو چلیں ایک چیز ہے کہ میرے پاس بڑی چیز ہے, وہ ایک معاملہ خراب ہے. لیکن جو دوسرا وہ کیا کہتا ہے, مجھے لگتا ہے کوئی قیامت نہیں آنی, اور اگر آنی ہے تو میں یہاں خوشحال ہوں تو وہاں بھی خوشحال ہوں گا. یہ باقاعدہ آیت ہے قرآن میں. یہ
تو بیسیکلی اور پھر سب تباہ ہو جاتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ مہربانی تھی کہ اس کو توبہ کا موقع مل گیا, لوگوں کو یہ بھی موقع نہیں ملتا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا جی, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یہ چیز کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور جیسے کووڈ نے کتنے لوگوں کو ڈسٹرائڈ کر دیا, کتنی فیملیز کو ڈسٹرائے کر دیا, آپ یہ دیکھیں. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں اٹھانے ہوتے ہیں دوسرا اٹھا دیں گے. جب دنیا کے فتنوں سے باقاعدہ علم آپ رکھتے ہیں نا تو بچیں گے کیسے, اس کا حل بھی قرآن میں ہی ہے. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو شروع سے اینڈ تک رہے گا, اور اس کے لیے بھی قرآن اب سورہ کہف کی آیتیں یاد کریں. مطلب وہی اللہ تعالیٰ نے وہیں بتایا کہ دنیا کے فتنوں سے بھی آپ تبھی بچیں گے جب آپ خود کو علم سے وہ پورا کریں گے, جب علم رکھیں گے. جب علم نہیں رکھیں گے نا تو آپ کسی چیز سے بچیں گے نہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹریز دیکھیں ایلیفینٹس کی, چڑیوں کی, کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے, اور تب آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کوئی چیز خود نہیں بن جاتی, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. بلکہ اب تو سائنسدان بھی اس طریقے پہ چل رہے ہیں جو گلیکسیز کو کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے, ایسا نہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے. آیا نمبر 21 پہ چلیں. جسے چاہے گا عذاب دے گا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو چاہے عذاب دے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو چاہے عذاب دے, جس پر چاہے رحم کرے. اور اسی کی طرف تقلبون ہے نا, یعنی اسی کی طرف ہم نے پھر لوٹائے جانا. یعنی پھر یہ اس میں بار بار پھر آیا ہے کہ اللہ سے آپ نہیں بچ سکتے, آپ نہ اللہ سے کہیں چھپ سکتے ہیں. وہ بندہ تھا نا جو کہتا تھا اپنے بچوں کو کہ مجھے اڑا دینا راکھ میں, میری راکھ پھینک دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے کلیکٹ نہ کر سکے. تو پھر کیونکہ میرے اتنے گناہ ہیں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور اسے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ میرے اتنے گناہ ہیں, لیکن وہ بھی اکٹھا ہو گیا تھا. ہر بندہ دنیا کا اکٹھا ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کو سے وہ جسے چاہے عذاب دے, جسے چاہے رحم دے. اور آپ یہ سوچیں, ہم اگر یہاں اللہ کی اتنی نافرمانبرداری کریں گے, اور یہاں اللہ کا 1% رحم ہے اور 99% رحم اللہ کا ڈے آف ججمنٹ والے دن ہے, تو اتنے تو ہم ناخلف ہوں گے اگر وہاں اتنا اللہ کا رحم ہوگا, اور تب بھی نہیں حاصل کر سکیں گے. تو یہ وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ کے ایٹ لیسٹ ایفرٹ کریں گے, اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایفرٹ کریں گے. دیکھیں ایفرٹ ہم نے کرنا ہے. حضرت مریم پریگننٹ تھی نا, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ یہ درخت ہلائیں. تو فرشتے نے جب نیچے سے آواز لگائی کہ آپ درخت ہلائیں تبھی آپ کی کھجوریں گریں گی, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بھی تو کھانا دے رہا تھا. جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ ان کے پاس طرح طرح کے پھل آئے ہیں جو شروع کی آیات ہیں, تو تب انہوں نے جا کے اپنے لیے بھی دعا کی, تو وہ دے سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے کہ ایفرٹ آپ نے کرنے ہیں. پہلا ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا, اور برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا, اس میں رحم اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اور نیت ہماری یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانا ہے. ہمیں دنیا میں ہمارے نہیں بھی صلہ ملتا تو اس کی وری نہ کریں, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دے گا. آیا نمبر 22 میں, اور تم اللہ زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہے. صرف جو انسان ہے نا وہی اللہ تعالیٰ کو اوبیڈینٹ نہیں ہے, جو اپنی مرضی کرتا ہے. اور تم زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا, یعنی ولی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں ڈیفینڈ کرے اگلے جہان بھی کہ جی میرے ساتھ تھا اس لیے ایسے کرتا تھا, تو وہ خود بھی پھنسے گا, تمہیں بھی پھنسائے گا اگلے جہان. تو وہ جب لوگ ڈے آف ججمنٹ والے دن قرآن میں باقاعدہ آتے ہیں, جب وہ آپ کو لوگ ان کو پکاریں گے اپنے شریکوں کو, تو جواب ہی نہیں دیں گے. وہ نہیں ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں تھا ان کے ساتھ, خود ہی چل رہے تھے ایسے. نصیر یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی مدد کرے, یعنی ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا. یعنی اپنے رشتہ دار ہی جن کے جو اپنی فیملی نکل جائے گی, باقی دوست یاروں کا کیا رہ جانا ہے. لیکن اس لیے کہتے ہیں نا, جب آپ اتنا زیادہ قرآن پہ زور ہے, آگے آیتیں بھی آئیں گی اس کی, کہ اپنے دوست اور یہ بناتے ٹائم نا آپ خیال رکھیں, کیونکہ جب آپ جن دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا وہی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. کل میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی, آپ یقین کریں نمازیں پڑھتے ہی ہیں سارے, مطلب ایسا کوئی وہ نہیں الحمدللہ, لیکن مغرب بالکل نا نکلی جا رہی تھی, اور میرے جو دوست ساتھ ہیں وہی کہنے لگے کہ مگر تو ہم نے وہیں جہاں بیٹھے ہوئے تھے ریسٹورانٹ میں, وہیں ہم نے پڑھی نماز. تو میں کہنے کا مطلب ہے دوستوں سے یہ فرق پڑ جاتا ہے نا, کہ انہوں نے ایک دم کہنا شروع کر دیا کہ مغرب نکل رہی ہے. تو چلیں آپ ذرا فارغ ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے اب یہ نماز پڑھنی وہ پڑھنی ہے, تو باہر آپ نکلے ہو نا تو آپ کا ذہن نکل جاتا ہے. تو اچھے دوستوں کا نا یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن دو طرح کے لوگ قرآن میں اللہ نے ایڈریس کیے ہیں, ایک وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں, دوسرے وہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے مددگار بھی بھیج دے گا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, اپنا پیغام ہر صورت دے رہے تھے, حضرت نوح بھی اکیلے تھے, وہ دے رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے لوگوں سے ملا دیا, جو صحابی تھے, جو پھر آگے لے کے گئے نا دین ان کے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی اور حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے سارے کہ کیسے نبی ہم میں سے چلے گئے, تو پھر کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے نا, جو آئے, انہوں نے خطبہ دیا کہ نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے جانا ہی تھا.
تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا, جب آپ اچھے نیک لوگوں میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بھی اسی حساب سے گزرتی ہے. پھر اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو صرف دنیا کے پیچھے چلے جائیں گے, پھر آپ کی زندگی اسی حساب سے گزرتی ہے. تو یہ یہی والا مسئلہ نا. ادھر قیامت کے دن وہی دوست جو بیسٹ فرینڈ ہے نا یہاں دنیا میں, وہ قرآن میں باقاعدہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اگلے جہان ڈے آف ججمنٹ میں, کیونکہ ان کو ہوگا کہ اس کی وجہ سے میرا دیکھو کتنا نقصان ہو گیا ہے. پھر اس وقت آپ کو لان تان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بہتر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے اور ہم سدھر جائیں. اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ توبہ کریں, اور توبہ کریں تو سارے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے. آیا نمبر 23 پہ چلیں. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کے ملنے سے انکار کیا, یعنی جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا, یعنی انکار کیا جو بھی اللہ تعالیٰ اور ملاقات کا انکار کیا. بیسیکلی ملاقات کا انکار, ڈے آف ججمنٹ کا انکار ہے کہ اللہ کو ہم ملیں گے نہیں. اور اس وقت مشرکین مکہ کا یہی حال تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہڈیوں سے ان کو واپس اٹھائے گا. ان کا ایک یہ بھی ایشو ہے. دیکھیں قرآن اسی لیے دھیرے دھیرے اترا ہے کیونکہ جیسے جیسے وہ ایشو کھڑے کر رہے تھے نا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایڈریس کر رہے تھے کہ ان کے پوائنٹس بھی کلیئر ہو جائیں تاکہ, اور مسلمانوں کو بھی ایک ڈھارس ہو جاتی تھی نا. اور یہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا نا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں. یا تو اس کا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں یا مایوس ہو جائیں گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈن ڈیل ہے کہ یعنی پاس میں اس لیے آئے کہ مایوس ہوں گے اللہ کی رحمت سے. سوچیں 99% اللہ کی وہاں رحمت ہے, اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی نافرمان برداری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوں گے. اس وقت اس دن ان کو اللہ کی رحمت میسر نہیں ہوگی. تو پھر اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی کہ جو لوگ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں اور جو لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں, یعنی غفلت میں غفلت کا کیا معنی ہے ایکچولی؟ غفلت کا معنی ہے آئی ڈونٹ کیئر, مجھے نہیں کچھ سننا نہیں چاہتے, کرنا نہیں چاہتے, کچھ بتائیں تو مسئلہ ہے. اور لقایا مطلب آخرت کا انکار ہے, یعنی ایک تو آخرت کو مانتے نہیں, یا تو اس کا یہ مطلب ایک تو آخرت کو مانتے نہیں اور یہی کہ یہی سارا کچھ ہے اور یہی سارا کچھ کر لیں اور یہی ہم جی لیں. باقاعدہ میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی, ایک عورت آئی, اس نے کہا میرے پاس اتنا کچھ ہے, یہاں جنت ہے, مجھے جنت کی کوئی خواہش نہیں, میرا تو سارا جنت یہاں بنی ہوئی ہے. کیا آپ جنت بتاتے رہتے ہیں. لوگ جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کیوں جنت اتنا ڈراتے ہیں, وہ جنت کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ کیوں جنت کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ مجھے نہ اتنا وہ کریں. تو مطلب لوگوں کے اس طرح کے کانسیپٹ بن گئے, بس دنیا میں ہم نے کر لیا تو سب ہو کے. تو حالانکہ شارٹ سی لائف ہے, کوئی پتہ نہیں آپ کو, ابھی یہی پتہ نہیں یہاں سے ہم نکلیں گے بھی صحیح, گھر پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے, یو نیور نو. اور دوسرا یہ کہ مانتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کو, یا تو یہ کہ آخر خدا سے ملاقات کا انکار ہے, یعنی مانتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہے, دنیا میں مشغول ہیں, یعنی کہ قیامت کے دن کو سیریسلی نہیں لیتے, دنیا کے بارے میں ہے. تو بیسیکلی ہم اگر سیریس نہیں لیں گے, سوچیں ہمارے بچوں کا کیا حالات ہو جائیں گے. تو وہ تو ان کو تو بالکل ہی وہ نہیں ہوگی. اور اس طرح جس طرح یہ لوگ فلمیں بناتے ہیں جہنم کو بھی اس طرح دکھا دیتے ہیں جیسے کائنڈ آف جیسے آگ میں گر گیا پھر بندہ نکل آیا, تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, آگ میں گریں گے تو وہ نکل آئیں گے. حالانکہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے, آگ میں نکلیں گے کوئی بھی نکل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ رکھے اور سیدھے رستے پہ رکھے, اور سیدھے رستے پہ رہنا بھی ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. اس طرح نہیں کرنا کہ ہم نے اپنی مرضیاں کرنی ہیں. تو بیسیکلی جو یہ آیات ہے نا آج کی, اس میں بہت زیادہ الارمنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں, غلط چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, یہ اور مین اس کا جو تھیم ہے نا ان آیات کا وہ ہے کہ آپ نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں. جب آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے نا, آپ کی انٹینشن میں یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے, تو پھر آپ اس چیز میں وہ نہیں رکھیں گے کہ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں, جو کام ہے دنیا کے لیے کریں. پھر آپ آخرت کے لیے محنت کریں گے. اور جب انسان کو عبد یوز ہوا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کا عبد جو بندے ہیں نا وہ بیسیکلی اللہ کی ورشپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. وہ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ صرف دنیا ہی سجاتے رہیں اپنی. اور ہم لوگوں نے کیونکہ ہم ویسے اتنے زیادہ امپریس ہیں, میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی, میرے خیال لگ ایسے لاتا ہے جیسے کنورٹڈ گورا ہے اور پاکستان میں ہے, تھوڑی تھوڑی اردو بھی جانتا تھا. وہ کہتا تھا آپ کسی غریب آدمی سے پوچھیں گے نا کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے, وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے. آپ ڈیفینس چلے جائیں, کسی امیر آدمی سے پوچھے گا, وہ کہے یہ مصیبت وہ مصیبت, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. مطلب اتنا ناشکرا پان ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی جتنا زیادہ کی لالچ ہے نا اتنی زیادہ. دیکھیں سکندر اعظم نا مسلمان نہیں تھا, لیکن جب مرنے لگا نا تو اس نے کہا میرے ہاتھ بھی باہر لگنا, اور جو ڈاکٹر میرے علاج کر رہے تھے نا ان کو میرے ساتھ ہی چلانا جب مجھے دفن آنے جانا. تو وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس اتنا کچھ اور میں کچھ نہیں کر سکا, مجھے کچھ بچا نہیں سکا, نہ مجھے یہ طبیب بچا سکے ہیں.
جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی بچا نہیں سکتا, اور اللہ ہی بیسٹ پلانر ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے اس نے کوئی مشکل بھی آپ کو آتی ہے نا کہ اس نے اس میں آپ کے لیے کیا بہتری رکھی ہے. تو بیسیکلی پورا تھیم ہی آیات کا یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں آخرت کو یاد رکھنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے, جب ہم دیکھیں سورۃ الکہف بھی پڑھتے ہیں نا, تو سوال تو 2-3 تھے نا جو انہوں نے مشرکین نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے, لیکن یہی کہ وہ اصحاب کہف کے اور ذوالقرنین کے اور دوسرے وہ روح کا تو سورہ اسراء میں آ گیا تھا. باقی 2 سوال, یہ سوالوں کے جواب کٹھے آئے تھے, لیکن وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر لکھوا دیا تھا, سورہ اسراء میں وہ آیت ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا, لیکن سٹوریز اس میں 2 اور بھی ہیں, وہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی بھی, اور یہ باغ والوں کی, وہ ایکسٹرا سٹوریز ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ جو تمہیں اتنا تکبر ہے, اکڑ ہے, سب ختم ہو جانا ہے. وہ بھی باغ ختم ہو گیا تھا نا, تکبر سب ختم ہو جانا ہے. اور حضرت موسیٰ کا کیا تھا کہ تم کتنے ہی آگے چلے جاؤ, لیکن علم حاصل کرو, کہ تم سے بہتر آگے کسی کا علم ہے, اور سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ علیم اللہ تعالیٰ, اور سب سے زیادہ علیم اللہ تعالیٰ. تو مطلب اٹس نیور انف. تو بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی کوشچن